بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوڈ انفلیشن ایک بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے، اور اپوزیشن اور جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے خلاف، آبویسلی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے، اس میں باقی چیزوں کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ اہم لگتی ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے. روٹی مہنگی ہو گئی 80 روپے کا. نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ روٹی مہنگی ہے اور ایک خاندان کو 21,000 روپے چاہیے آٹا صرف کھانے کے لیے. تو عوام کو ترغیب دینے کے لیے گورنمنٹ ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اور آبویسلی فوڈ انفلیشن اور فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کا باقی چیزوں سے ہٹ کے سب سے پہلے تعلق جو ہے وہ پالیسی میکنگ سے ہے، جس کے لیے ریسرچ اور کوآرڈینیشن چاہیے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایز یوزول ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ صوبوں کا ڈومین ہے یہ، ویسے تو ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے 18ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد، لیکن ریسرچ اور گائیڈ لائن تاکہ ریسرچ اور ایکسٹینشن کو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ زراعت جو ہے وہ صوبائی ڈومین ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو جو آرٹیکل 38 ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے کہ کسی بھی فرد کی جو سوشیو اکنامک ویل بینگ ہے، اس کی سماجی، اس کی جو اقتصادی جو ہے ترقی، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی اپنی کسی بھی وجہ سے اس کو ملازمت نہیں مل رہی، اس کو خوراک نہیں مل رہی، اس کو باقی چیزیں نہیں مل رہی، تو اسٹیٹ اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار ہے. تو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو وفاقی حکومت نے جو پالیسی ڈائریکشن دینی ہے وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے. اور اسی لیے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی یہاں پہ بنائی گئی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، کہ جو فوڈ سیکیورٹی سے متعلقہ چیزیں اور جو ریسرچ ہے ان پہ، اس کے بارے میں گائیڈ لائنز دے سکے. یہ جو بیج وغیرہ آبویسلی چلتے ہیں، اور ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں ایک زمانے میں بہت آئے، کاٹن میں ہم نے بیٹی کاٹن کا دیکھا ہو کر نہیں کر سکے، اور پھر آ رہی ہیں پھر کراپ پیٹرن جو ہیں وہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ریسرچ اور ایکسٹینشن میں بہت ڈفرینس نہیں ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے 3 جو پلرز ہیں فوڈ سیکیورٹی ایگریکلچر سے جو براہ راست منسلک ہیں، وہ سائلوز میں کام کر رہے ہیں. جو زرعی یونیورسٹیز ہیں یا ویٹنری یونیورسٹیز، ویٹنری کالجز، وہ ایکیڈیمک ان کا فوکس ہے، وہ کچھ پڑھا رہے ہیں. جو ریسرچ آرگنائزیشن ایگریکلچر سے متعلقہ، وہ اپنے سائلوں میں ریسرچ کر رہی ہیں. اور ایکسٹینشن جو ہے ایگریکلچر سے متعلقہ، جو جا کے کسانوں کو تعلیم دینا، توسیع دینا، وہ بیچاری اتنی انڈر فنڈڈ ہے کہ وہ نہ تو ریسرچ ہی کو فیلڈ میں لے کے جا سکتی ہے، نہ وہ یونیورسٹیز کے ساتھ لنک ہو سکتی ہے. تو جب تک اس سائلوں کو نہ توڑا جائے، اور یہ جو 3 علیحدہ علیحدہ سمتوں میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں انڈیپینڈنٹ، جب تک ان کو سنکرونائز نہ کیا جائے، تب تک شاید آپ ایک نیشنل ایکشن پلان آن فوڈ سیکیورٹی، نیشنل ایکشن پلان آن ایگریکلچر نہیں دے پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گندم کا کرائسس تو آپ نے دیکھ لیا. پچھلے سال بھی کپاس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا، اس سال دوبارہ سے یہی شنید ہے کہ کپاس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، کپاس جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گی. تو ابھی تک جو پاکستان ہے، اگر ہم ایگریکلچر کو دیکھیں تو بھلے اس کا جی ڈی پی میں شیئر جو ہے وہ 20% کے قریب ہے، لیکن جو جابس ڈائریکٹلی اور جو انڈائریکٹلی لائیولیہوڈ اس پہ ڈپینڈنس ہے، وہ تقریباً آپ کی 60% سے زیادہ ہے. ایکسپورٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ایگریکلچر ڈیریویٹو سبسٹانسز ہیں. تو اس لیے اس وقت ہمیں دوبارہ سے اپنا فوکس ایگریکلچر لائف اسٹاک کی طرف لے کے آنا ہوگا. اور یہ جو 3 مختلف سمتوں میں چل رہی ہیں، ایگریکلچر اکیڈیمکس، ایگریکلچر ریسرچ اور ایگریکلچر ایکسٹینشن، ان تینوں کو اکٹھا کرنا ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے اسٹینڈنگ کمیٹیز یا چھوٹے جو ایڈوائزری گروپس ہیں، وہ بھی تو کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایکسٹینشن ہم سن رہے تھے کہ کوئی ایڈوائس دی تھی اور اس کو دیٹ واز فیڈرل ٹیکن. گورنمنٹ اس پہ کافی سیریس لگتی ہے، بلکہ فوڈ سیکیورٹی کو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ اس وقت لیا جا رہا ہے ہے. بھی. ہاں، یعنی کہ اگر آپ کی بھوک اور غربت اور افلاس جو ہے، یہ آپ کو اس کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے فیڈریشن کے خلاف. اور وہ جو ہم اینیمی ودن کہتے ہیں، آبویسلی اس کی بہت سی ریزنز ہیں، لیکن یہ بھی اس کی ایک ریزن بنتی ہے. تو اس پہ ایک ایڈوائزری گروپ ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر کو سفارشات اپنی جو ہے وہ بنا کے پیش کرتا ہے. اور ان سفارشات پہ پرائم منسٹر نے جو اس کی سفارشات تھیں ان کو اپروو بھی کر لیا. کوئکلی ٹچ کریں گے کیا تھی 1 2 3 کر کے؟ جو 4-5 سفارشات اس میں تھیں، اور میں بھی اس گروپ کا حصہ ہوں، تو جو 4-5 سفارشات تھیں ان میں پالیسی لیول کی چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو اس وقت ٹرائیکاٹمی ہے
ریسرچ میں، ایکسٹینشن میں اور اکیڈیمیا میں، ایگریکلچر میں، اس کو ختم کیا جائے اور اس پہ ایک جل کیا جائے. جل کیا جائے. اس پہ کوارڈینیشن گروپ جو ہے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی بن رہا ہے. وفاق میں PRC کا ذمہ لگا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرے. دوسرا یہ تھا کہ ہماری ایگرو ایکولوجیکل زوننگ، یعنی کس جگہ پہ وہاں پہ پانی اور موسم اور ٹمپریچر کے حساب سے کیا اگایا جائے، وہ 1980s میں لاسٹ ٹائم ہوئی تھی. اس کے بعد صوبہ نے کچھ ایفرٹس کی، لیکن ابھی تک آپ کے پاس نیشنل ایگرو ایکولوجیکل زوننگ جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو وہ ہماری سفارش ہے کہ حکومت اس پہ کام کرے. وہ بھی اپروو ہو گیا. تیسرا ہمارا جو سفارش تھی وہ یہ ہے کہ ایک فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ ہو. جیسے ہمارے پاس اس وقت کووڈ کا ایک ڈیش بورڈ ہے، لوکس کنٹرول کے لیے ڈیش بورڈ تھا، جس میں ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہو کہ جو میجر کموڈیٹیز ہیں ان کی مختلف اضلاع میں سپلائی سچویشن کیا ہے، ان کی کنزمپشن کتنی ہے، ان کی قیمتیں کتنی ہیں، تاکہ ڈیسیژن میکر اس کو ریئل ٹائم پہ ڈیسیژن کر سکیں. چوتھی چیز جو اس میں تھی وہ بیجوں کے متعلق ہے کہ چونکہ اب ہمارے بیج جو ہیں وہ خاصے پرانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم بریڈنگ پروگرام جو ہے وہ لے کے آئیں، اسپیشلی ویٹ اور کاٹن کے لیے نئی جو بیج ہیں. اور پانچویں جو تھی کہ جو ہمارا اس وقت اسپیشل اکنامک زون ہے، ان کو ہم ان میں سے کچھ زونز ڈیڈیکیٹ کر دیں، یہاں پہ صرف ایگریکلچر ویلیو ایڈیشن ہو. ہم بہت ہو چکا را مٹیریل ایکسپورٹ کرنا، را مٹیریل ایکسپورٹ کر کے شاید ہم کسان کو کچھ نہیں دے پا رہے، بلکہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ویلیو ایڈیڈ ایگریکلچر چیزیں. تو اب ہم سپلائی چین کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم بھی سیریل بجائے اس کے کہ بڑے برانڈس کے امپورٹ کریں، یہاں پہ بن رہے ہوں، جو باقی آپ کی ویلیو ایڈیڈ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہوں، اور اس کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں انسینٹو دیے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ 5 بڑی چیزیں تھیں. اس میں لائف اسٹاک پہ بھی کچھ ہے جو کہ پرائم منسٹر اس کو اپروو کر چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو امپلیمنٹ کتنی جلدی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے، ان پہ مزید گفتگو ہم کریں گے. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ 5 جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ تو انڈیویجولی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اٹس کمنگ فرام اٹس باٹم پہ جائے گا، ٹاپ اپ، اوپر سے فرام دا ٹاپ ٹو باٹم جائے گا یہ صوبوں کی طرف، اور آبویسلی ڈسٹرکٹس میں بھی، اور ایکسٹینشن کا اس سے بہتر اور حصہ کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ہو سکے. تو باری باری ایک پہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج ایکسٹینشن پہ بات کر لیں یا زوننگ پہ کر لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں آبویسلی. اگر چلیں ایکسٹینشن پہ کرتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو پھر ایکسپورٹ زونز پہ کریں گے. بیج وغیرہ کیونکہ وہ اتنا اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو پورا پروگرام ہونا چاہیے، اور اسی طرح باقی اس وقت جو میجر مسئلہ ہے وہ کوارڈینیشن کا ہے. کوارڈینیشن کا سائلوز میں کام کر کے شاید ہم جو ایک فوڈ سیکورٹی کا جو آبجیکٹو ہے اچیو نہ کر سکیں، وہ اچیو نہ کر سکیں. 220 ملین افراد اور جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آبویسلی ان کی جو میجر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ خوراک، وہ ہم ایک فوڈ امپورٹنگ کنٹری کے طور پہ شاید سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب کہ ہمارا اس وقت جو یونیورسٹیز کا جو کریکولم ہے، زرعی یونیورسٹیاں جو ہیں یا جو ویٹنری یونیورسٹیز ہیں، اگر وہ آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز سے مطابقت نہیں رکھ رہا، اگر ہمارے جو ڈفرینٹ ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے میں ایک دوسرے کو کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہوں، وفاقی سطح پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے مختلف وہ صوبوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں، اور فنڈنگ کے لیے ان کو کمپیٹ کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر جو ڈپارٹمنٹل پالیٹکس وہ شروع ہو جائے تو آپ کی ریسرچ آگے نہیں بڑھ سکے گی. اسی طریقے سے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جب تک آپ اس کو ریسورسز نہیں دیں گے، جب تک ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی، جب تک ان کے پاس نالج نہیں ہوگی، نہ تو وہ جا کے کاشتکاروں کو، کسانوں کو کچھ بتا پائیں گے، اور اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو اگر ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو کسان بھی ان کو سیریس نہیں لیں گے. تو ان سائلوز کو توڑنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بدقسمتی سے یہ سائلوز جو تھے یہ بن گئے جب لائل پور کالج تھا، زرعی کالج، تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. اس وقت سارا کچھ جو تھا وہ ایک ہی جگہ سے ہوتا تھا. تو اب ان کو بٹھانا، ان کے پلانز ڈسکس کرنا، اوور لیپنگ سے بچنا، ریسورسز جو ہیں ان کو کس طریقے سے وائزلی یوز کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تھوڑے تھوڑے ریسورسز تھنلی اسپریڈ کیے جائیں. اگر ہم ڈپلیکیشن آف ایفرٹ سے بچ سکیں ایک نیشنل کوارڈینیشن پلان کے ذریعے،
تو وہ شاید ہماری زراعت کے لیے اور ہماری رورل اکانومی کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا. اور آن ٹاپ آف اٹ اس میں جو ایک چیز ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انگیج کرنا ہوگا, ایگرو انڈسٹریز کو اس کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. جب تک آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل نہیں کرتے, جو فوڈ انڈسٹریز ہے, جو ہماری ایگرو انڈسٹریز ہیں, جو ایگرو کیمیکل انڈسٹریز ہیں, سیڈ انڈسٹریز ہیں, تب تک نہ تو یونیورسٹیز کو پتہ ہوگا کہ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, نہ ہم ریسرچ کا ان کے ساتھ لنک جو ہے وہ بنا سکیں گے. تو یہ ایک کمپریہنسو پلان بنانا پڑے گا. اس کی ان پرنسپل جیسا کہ میں نے کہا کہ اپروول تو ہو گئی, لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ صوبوں سے ایکچولی یہ سٹارٹ ہوگا کہ پہلے صوبے اپنا پروونشل پلان بنائیں اور پھر ان پلانس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے وفاق پہ, اور پھر وفاق جو ہے اس کے حساب سے اس کی فنڈنگ ایلوکیشن کرنے کی اس کی کوشش کوئی کریں. امپلیمنٹیشن پلان کی بھی آپ نے جیسے کہا کہ پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے, آپ نے کہا پرائم منسٹر نے اپروول دے دی ہے, تو پرائم منسٹر یا کیبنٹ لیول پہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن پلان بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آگے؟ اس کا امپلیمنٹیشن پلان بنا دیا گیا وفاق پہ, تو اس کو پی آر سی کی ذمہ داری یہ لگائی گی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی کہ وہ اس کو لے کے آگے بڑھے. صوبوں میں آبویسلی مختلف صوبوں سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہاں پہ جو زرعی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں, جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کے جو ہیڈ ہیں, جو ایگریکلچر ریسرچ کے جو ہیڈ ہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ جو کہ خوراک گندم خریدتا ہے اور پھر ایشو کرتا ہے, اس کے جو ہیڈ ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ یہ اریگیشن کے متعلق فیصلے کرتا ہے. تو ہم چونکہ یہ سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں, تو جب تک ان سب کو آپ ایک جگہ بٹھاتے نہیں اور ان کا ایک اینول پلان نہیں بناتے, ان کے ریسورسز کے حساب سے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تب تک یہ پیس میل میں تو کام ہوتا رہے گا, لیکن جو آپ ایک گرین ریولوشن دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا نہیں, وہ اس طریقے سے نہیں آ پائے. اسپیشلی جب کہ ایریا جو کمانڈ ایریا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. بالکل, اربنائزیشن ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, فارم ہاؤسز جو ہیں وہ اس وقت ایک اسٹیٹس سمبل بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنی جو تھوڑا رقبہ ہے اس سے آپ زیادہ پیداوار کیسے حاصل کر پاتے ہیں. اچھا, اسے ایک ریلیٹڈ کویشچن ہے, ڈائریکٹلی نہیں لیکن مجھے ایک وہ چائلڈہڈ میموری آ گئی ایگریکلچر ایریا سے ہیں. ایک زمانے میں تو ایگری انجینئرنگ کا بھی بڑا ایکسٹینشن کا پارٹ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے خود زمین لیول کرنے کے بلڈوزر کرائے پہ ملتے تھے. ہاں, تو ابھی بھی یہ ایگریکلچر ہی کا حصہ ہے, جو پریسیجن ایگریکلچر ہے. اب جو ڈرون ٹیکنالوجی, لیزر لیولنگ اسے وہ کہتے ہیں, لیزر لیولنگ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, یعنی اب آپ کو اپنے رقبے کو اسپرے کرنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے آپ اسپرے کر سکتے ہیں. جو پیسٹ مانیٹرنگ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کھیت میں کس طرح کی بیماریاں ہیں, کس طرح کے انسیکٹس ہیں, تو سارا کچھ ڈرونز کے ذریعے اب ہو سکتا ہے. تو جب ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یقینی طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوشیو اکنامک سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے, ظاہر ہے کہ رورل اکانومی ہماری اس وقت اس کا کریکٹرسٹک یہی ہے کہ وہ ایک لیبر سرپلس اکانومی ہے, تو اس لیبر کو ریڈنڈنٹ بنائے بغیر ہمیں ٹیکنالوجی کو وہاں پہ لے کے جانا ہے, تاکہ ہم جو اپنی ییلڈ ہے وہ اگر بہت ایڈوانس کنٹریز کے مقابلے میں نہیں تو کم از کم اپنے ہمسایہ ممالک کے ہم پلہ تو ہوں. تو اس وقت یعنی آپ پنجاب, زمین آسمان کا فرق, ہاں, اس وقت پنجاب کو دیکھیں, مشرقی پنجاب کی ییلڈ کو دیکھیں اور ہمارے مقابلہ ہی نہیں, پنجاب کی ییلڈ کو دیکھیں جو بھارتی پنجاب, تو آپ کو صاف نظر آئے گا بہت فرق کہ اس میں بہت فرق ہے. اور وہ فرق جو ہے وہ تبھی ہم میچ کر پائیں گے جب ہم یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ایگریکلچر میں اور اس کو فوڈ سیکورٹی کے لیے انٹروڈیوس کروا. اچھا, کوئکلی 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسٹینشن اور ریسرچ اور اس کا جو آپس میں کوآرڈینیشن تھی, ایک زمانے میں تو یو وڈ ایگریمنٹ کی ہوتا تھا, کیا مین اس میں ڈیفیکلٹی کوئی پولیٹیکل نیچر کی ڈیفیکلٹیز ہیں یا یونیورسٹیاں سیلفش ہو گئی ہیں گرانٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے؟ ہم نے یہ اگر ہم پچھلے 20-30 سالوں کو دیکھیں تو وزارتوں کو اور وزیروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف آپ جو ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن تھے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ وزیر لگاتے چلے گئے. اچھا, یہ ہوا. اس کے بعد ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سیکریٹریز بھی لگتے چلے گئے, بیوروکریسی کو بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا, آپ کو پولیٹیشینس کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا. تو وہ ریسورسز بہت تھنلی اسپریڈ ہوتے گئے ہیں. یعنی اب آپ اگر ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو لائف اسٹاک کی وزارت علیحدہ ہے, فارسٹ کی وزارت علیحدہ ہے, اریگیشن محکمہ انہار کی وزارت علیحدہ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت علیحدہ ہے, ایگریکلچر بذات خود اس کی وزارت علیحدہ ہے, یونیورسٹیز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو یہ ساری جو ہیں آبویسلی بکھر گئی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے یہ نہیں کہ وہ دانستہ بات نہیں کرتے ہیں,
وہ بات کر نہیں پاتے ہیں اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے. کریڈیبل ریسرچ ہے ویسے جس کی ایکسٹینشن کی جا سکتی دیکھیں ریسرچ یقینی طور پہ ہے، لیکن اس ریسرچ کی مارکیٹ کے ساتھ لنکیجز کتنے ہیں وہ نہیں. وہ نہیں ہے. یعنی ریسرچ کو تو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. آبویسلی جو آپ کے پی ایچ مطلب جو گرانٹ ملی وہ ریسرچ کر دی، یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کے جو جب تک آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہوگی، ہاں بالکل وہ سپلائی ڈریون ہوگی، تو وہ باڈی آف نالج میں تو اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن کیا وہ ریسرچ جو ہے کام آ رہی ہے کہ نہیں، آبجیکٹو ریسرچ ہے کہ نہیں، ہمارے لیے ضروری. ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں، وہاں پہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ایون ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پروگرام دیکھ کے آگے کریں. اس پہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے، اور کیونکہ آپ کنوینئر ہیں اس گروپ کے جس نے ایکسٹینشن دی ہے، یہ ایڈوائس دی ہے 5 ڈفرینٹ شعبوں میں، تو ہم اگلے آنے والے پروگراموں میں اس کے بارے میں ہم پوچھتے بھی رہیں گے. ون لائنر اخیر میں اگر آپ کو دینا چاہیں تو دیکھیے ون لائنر میرا یہی ہے کہ ہمیں رورل اکانومی پہ فوکس کرنا ہے. چاہیے. اس وقت جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک خوراک کے معاملے میں سوشل انریسٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. پاکستان میں ہر طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ کو روٹی دال آٹا چینی اس پہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نہیں آتے، گیس پہ آ جاتے ہیں، بجلی پہ آ جاتے ہیں، سیاست پہ آ جاتے ہیں. اور ہمیں سے مراد ہم سب لوگ جو ہیں ہم اس میں شامل ہیں. اشرافیہ جو بھی ہے، جو اس پہ ہماری اس وقت حکمران اور اپوزیشن ہے، ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کہ یہ آ لوگ جائے. فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے سڑکوں پہ آ جائیں گے. بالکل وہ ایک سوشل انریسٹ جو ہے اس وقت سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی کام کرنا شروع کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہم پروگرام اینڈ کرتے ہیں. اگلے پروگراموں میں ہم یہ جو ابھی 4-5 حصوں کا ذکر ہوا ان کو بھی تھریڈ بیئر ہم ان کا جائزہ لیں گے، تاکہ عام آدمی بھی اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے، اور ظاہر پالیسی میکر تو ہیں ہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.